چل کلاس کی طرف چلتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نئی تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں پچھلی تفسیر سے ایک آدھ سوال کروں گی، جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے. پچھلی تفسیر کھولیں، سورہ النحل جہاں سے شروع ہوئی ہے اس کو کھول لیجئے. دوسری آیت ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. بالروح اللہ تعالیٰ اتارتا ہے ملائکہ کو ساتھ روح کے. تو سوال میرا یہ ہے کہ قرآن میں روح کا لفظ کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ جی، اور وہ معنی کیا کیا ہیں؟ جی بتائیے. جی بچوں، میں نے تفسیر میں آپ کو بتایا تھا. جی تین پہلا معنوں تو میں ہے استعمال ہوا ہے، کہ تین معنوں میں وہ استعمال ہوا لطیف ہے نا، ہے تین جو معنوں میں ہر استعمال ہوا ہے. جاندار کے جسم میں موجود ہو، اس کا جی جو ہے، اور میم جی انسان کو بہت کم اس کا علم دیا گیا ہے. دوسرے یہ ہو کہ شاباش. فرشتے جو مریم علیہ السلام کا واقعہ اس سلسلے میں استعمال ہوا. اور تیسرا وحی الہی، تو ہاں اس میں شاباش. استعمال ہوا. ہاں اگر من ہاں، کے ساتھ آئے تو روح کا یہ مطلب ہے کہ وہی من کے امرہی کے ساتھ ہے. سوری میم من کے اس اگر کے علاوہ روح آپ نے بتایا تھا، روح وہ چیز ہے کہ انسان کے بدن میں اگر یہ نکل جائے تو پھر انسان مردہ ہو ہاں، جاتا ہے، ایک ایک تو اس معنی یہ روح کے بھی. معنی میں ہے نمبر 1. جی جی، جی. جو روح ہم اور کہتے ہیں اس نا کے کہ بعد روح نکل گئی، جی یا تو ایک اس روح کے معنی میں ہے. دوسرا جی میم. میم دوسرا فرشتوں کے دوسرا لیے. میم فرشتوں کے لیے قرآن کے استعمال معنی ہوا، میں جو آیا سورہ ہے. مریم میں اور ذکر میم ہوا ہے، وہی ہاں جبرائیل اور علیہ السلام کے لیے جو تیسرا استعمال روح ہوتا ہے. جبرائیل علیہ القدس السلام کے لیے، روح حضرت القدس. جبرائیل کے بارے میں کہا گیا ہے. جی ہاں، میم، وہ فرشتوں کے فرشتہ جو لیے. آدمی بن کر آیا اور جو اور میم حضرت جی وہی مطلب دوسرا وہی کے معنی معنی میں بھی فرشتوں آیا کے ہے. لیے استعمال ہوا ہے نا سمپلی. جی جی میم. میم، دیکھیں روح آپ، القدس، روح القدس. ہاں تو جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل علیہ جیسے روح السلام کا جبرائیل القدس لفظ. بھی علیہ کہا السلام کے جاتا ہے. لیے بھی استعمال ہوا اور ہے. میم پھر ہاں، تیسرا روح روح کا میم لفظ یہاں الامین. پہ اللہ کے اس قرآن کے لیے پیغام بھی کے آیا لیے ہے وحی استعمال ہوا الہی. ہے. جی ہاں. قرآن کے لیے بھی آیا وحی ہے اچھا، وحی الہی. اس الہی. جی طرح سے اللہ کے ہیں کہ پیغام میم وحی کے لیے الہی وہ خفیہ پیغام ہے جو فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جی اپنے نبیوں اور رسولوں کو ٹھیک ہو بھیجتے گیا. ہیں. چلیں اب میں اس کو سم اپ کر دیتی ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. روح کا لفظ قرآن میں 3 معنی میں استعمال ہوا ہے. نمبر 1 جو ہے وہ روح جو آپ کے جسم میں ہوتی ہے، ہر جاندار کے روح میں ہوتی ہے، نکل جائے تو پھر انسان بے جان ہو جاتا ہے. نمبر 2 فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور خاص طور پہ جبریل امین کے لیے بھی قرآن میں روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبریل علیہ السلام کے لیے، جیسے روح الامین اور روح القدس ان کو کہا گیا. نمبر 3 روح کا لفظ وحی الہی یا قرآن کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وحی الہی کے لیے استعمال ہوا ہے، جو یہاں پر بھی اسی معنی میں آیا ہے، وحی الہی یا قرآن کے لیے. اور وحی الہی کے لیے یہ جب استعمال ہوتا ہے جب آپ دیکھیں کہ روح کے ساتھ من امر یا من امر ہی کے الفاظ آتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہی ہوتا ہے کہ یہ وحی الہی کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کے معنی تھے. اور اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک حقیر چیز نطفے سے، وہ کیا بن گیا؟ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا. تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ بتائیں مجھے صرف. جی، انسان کو خصیم و مبین کیوں کہا جا رہا ہے؟ میم کھلم کھلا انسان میم کو جھگڑا. یاد انسان کرایا کو جا رہا ہے اس کہ وہ کی اپنی تخلیق تخلیق کو یاد یاد کرائی جا کرے اور رہی پھر ہے اکڑنا کہ تمہاری چھوڑ دے. حیثیت کیا ہے، ہاں اور اپنی اپنے زندگی، تخلیق اپنی کو میم غور اللہ پیدائش تعالیٰ کا کرنے کے کے لیے اس مقصد کو احسان کیوں کو کبھی بتائیں. نہ بنایا گیا. بھولے. اللہ تعالیٰ کا ہاں احسان ہے شاباش. کہ اللہ تعالیٰ یاد جی جی کرا رہے ہیں کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھے، اور ہاں اللہ کے اذن سے اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ ایک انسان کی شکل میں آئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ جھگڑالو کی طرح. میم اور اس اللہ آیت کی میم میں جو نشانی ایکچولی دکھائی اس ہے انسان قدرت کی و اللہ کے سرکشی بارے کی میں طرف کہا بتایا اشارہ گیا ہے. کیا گیا ہے.
हाँ मैम इस सरकशी आयत की में अल्लाह तरफ ताला की इशारा है कुदरत है। मैम और एक्चुअली इंसान को की सरकशी की तरफ इशारा किया गया, जी इसलिए इसकी बिल्कुल तकलीफ के बारे में बताया जा दो रहा है। मैम चीजें हैं, इसके अलावा एक सरकशी इस की आयत तरफ में इशारा है और दूसरा कि इंसान हकीकत में कोई चीज नहीं था, सब अल्लाह के करम से वो नुत्फे से जी क्या बन जाता है। ठीक है मैम चलें, अल्लाह ठीक है ताला की कुदरत कामिला का इजहार जी। किया जा रहा है हाँ इसमें, बिल्कुल इस आयत अल्लाह में ताला की बिल्कुल कामिला इजहार जबरदस्त है। कुदरत का इजहार जी है। चलें जी अब माइक ऑफ कर दें और मैं आज की तफसीर शुरू करती हूँ जी। आज की तफसीर आपकी आयत नंबर 15 से है। ठीक है, सूरह अन-नहल 14वां पारा है। हाँ एक मैंने और रिक्वेस्ट करनी थी नए स्टूडेंट से कि वो वाइट पारे अपने पास लेकर रखें जिसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लिखी होती, तो उससे आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। चलिए आयत नंबर 15 सूरह अन-नहल। व अलका फिल अर्दी रवासिया, व अलका और उसने डाल दिए, इल्का से, इल्का के मतलब होते हैं डालना, रूट इसका लकी होता है। तो उसने डाल दिया यानी किसने, पिछले पीछे की जो आयात हैं इसमें अल्लाह सुब्हान ताला की बहुत सारी नेमतों का जिक्र हुआ और खास तौर पर ऐसी नेमतों का जिक्र हुआ जिनकी तरफ इंसान बहुत ज्यादा गौर व फिक्र नहीं करता, यानी बस समझता है कि ये हमारे लिए, आप जो इंग्लिश में कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड लेता है कि बस ठीक है चल रहा है, जबकि वो अल्लाह ताला की बहुत जबरदस्त किस्म की नेमत होती है, अगर ना हो तो हम बहुत परेशान हो जाए, उनका जिक्र किया गया था पीछे। और यहाँ आगे भी कुछ और मजीद नेमतों का जिक्र है। वो अलका फिल अर्दी और उसने डाल दिए जमीन में, रवासिया पहाड़, क्यों डाल दिए जमीन में पहाड़, अन तमीदा कि ना वो ढलक जाए, जमीन ना ढलक जाए, बिकुम तुम्हें लेकर, वान हारन और नहरें, व सुबुलन और रास्ते, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम राह पा जाओ। अल्फाज देख लें, अलका तो मैंने आपको बता दिया इल्का से है डालना, रवासिया रासियतुन की जमा है, ठीक है, रे सीन वाव इसका रूट है, रासियतुन की जमा है, रासियतुन कहते हैं पहाड़ को, और रवासिया के मतलब होते हैं बहुत सारे पहाड़, यानी पहाड़ों का दूर तक फैला हुआ सिलसिला, रवासिया। अन तमीदा के ना वो ढलक जाए, तमीदा का जो लफ्ज जो है वो मादा यमीदू से है और मईद इसका रूट है मीम या दाल। मादा यमीदू के मतलब होते हैं किसी चीज में हरकत पैदा होकर झुकना, किसी चीज का हिलजुल कर झुकना, कांप कर झुकना, ठीक। अनहारन नहर की जमा है, सुबुलन सबील की जमा है बमानी रास्ता, तातदून का लफ्ज हिदायत से है ताकि तुम सब हिदायत पा जाओ, जमा का सीगा है। अब इसका रवां तर्जुमा आप देख लें, यही हमारा पैटर्न है कि उसने यानी अल्लाह ताला ने जमीन में मजबूत पहाड़ गाड़ दिए हैं ताकि वो जमीन तुम्हें लेकर झुक ना पड़े, हिलजुल ना करे, और नहरें और रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ। तो वह अलका फिल अर्दी रवासिया अन तमीदा बिकुम, उसने जमीन में मजबूत पहाड़ गाड़े हैं ताकि जमीन हिलजुल ना करे। तो देखें गौर करें, एक और नेमत पहाड़ों की भी है जो बहुत जबरदस्त है, बुलंद बाला और इंतहाई मजबूत और वजनी पहाड़ों को अल्लाह ही ने जमीन में गाड़ रखा है। और क्यों गाड़ा है, ताकि जमीन हरकत न करे, जमीन हरकत में है ना, हिलजुल ना करे और हम उस पर सुकून से रहे। जैसे सूरह अन-नबा में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह नबा 7 है, वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेखें बनाया है। मेखें क्या होती हैं, कीले। तो अगर आप गौर करें तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों को जमीन में मेखों की तरह गाड़ दिया ताकि जमीन तुमको लेकर हिचकोले न खाए। कील आप कैसे गाड़ते हैं कहीं पर भी कि वो आधी अंदर होती है दीवार के और आधी बाहर होती है, तो पहाड़ भी ऐसे ही होते हैं, आधे वो जमीन के अंदर होते हैं और आगे बाहर, आधे बाहर होते हैं। तो हमें मुख्तलिफ अहादीस से पता चलता है कि जब जमीन को पैदा किया गया तो वो हिचकोले खाती थी, डगमगाती थी, फिर अल्लाह ताला ने उस पर पहाड़ रख दिए। जैसा कि सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने जमीन बनाई तो वो हिलने लगी, चुनांचे अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए और उनसे कहा कि इसे थामे रहो, तो जमीन ठहर गई, उसका हिलना जुलना बंद हो गया। जामे तिर्मिजी की यह हदीस है। तो पहाड़ों को भी खास हिकमत और तरतीब से पैदा किया गया है। हिकमत भी है इसमें, देख लें, हिकमत तो है कि हिलने ना लगे, और तरतीब भी है क्योंकि पहाड़ हर जगह तो नहीं होते, हाँ, और कहीं होते हैं और बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं और कहीं बुलंदी कम होती है, कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, कहीं फैलाव ज्यादा है, बहुत ज्यादा पहाड़ी सिलसिले हैं,
ان کی بلندی کم ہے، کہیں دور دور تک پہاڑ نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور ترتیب سے رکھے گئے ہیں کہ کہاں پر ضرورت ہے، کون سے حصے میں ضرورت ہے کہ یہاں پر زمین بیلنس رہے. تو پہاڑوں کا فائدہ کیا ہے کہ زمین کے توازن کو، بیلنس کو برقرار رکھتے ہیں. اس لیے وجہ سے ہم اس پر پرسکون رہتے ہیں، ورنہ زمین ہلتی جلتی رہتی، جیسا کہ حدیث میں بھی بتایا گیا. اور لیٹسٹ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کا وجود زلزلوں کو روکنے میں بھی بہت مفید ہے. اگر پہاڑ نہ ہوتے تو بہت ہی زیادہ زلزلے آتے ہیں، ابھی بھی آتے ہیں لیکن پھر تو بہت زیادہ آتے ہیں، اور ہر وقت انسان ایک خوف کی حالت میں رہتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور نہریں بھی بنائی ہیں اس نے، اور راستے بھی بنائے ہیں. کیوں بنائے ہیں راستے؟ تاکہ تم راہ پا جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے درمیان سے نہریں، دریا، جھرنے نکالی ہیں، دریا نکالے ہیں. اور آپ دیکھیں تو پوری زمین پر نہروں کا یا دریاؤں کا یا جھیلوں کا یا جھرنوں کا ایک جال سا بچھا ہوا ہے. اور یہ نہریں اور جھیلیں وغیرہ سب کس طرح کام کرتی ہیں؟ اسی طرح کام کرتی ہیں جیسے ہمارے جسم میں بلڈ ویسلز، جو بلڈ کی رگیں ہوتی ہیں، جو بلڈ سپلائی کرتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں. اسی طرح وہ زمین کو زندہ رکھنے کے لیے کام کرتی ہیں. اور قدرتی پانی کا ایک سورس اگر آپ دیکھیں تو ہر علاقے میں موجود ہوتا ہے، چاہے انسان وہاں پر واٹر سپلائی کر پائے یا نہ کر پائے. جیسے آپ مری کو ہی دیکھ لیں جا کے، وہاں پر قدرتی جھرنے موجود ہیں، انسان نے تو نہیں بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی انہارن، قدرتی سب چشمے اور نہریں بنائی ہیں تاکہ دور دور تک پانی کی فراہمی کا بندوبست ہو جائے. وہ سبلن، اور راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں روڈز جو جدید بنی ہوئی ہیں، ماڈرن اور موٹر وے اور سڑکیں وغیرہ، یہ تو بہت بعد میں انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل اور صلاحیت کو استعمال کر کے بنائی ہیں. پہلے تو یہ نہیں تھی. تو پہلے تمام لوگ کیسے سفر کرتے تھے؟ قدرتی راستوں پر سفر کرتے تھے. قدرتی پگڈنڈیاں آپ آج بھی دیکھتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان سے آپ کو کچے راستے نظر آتے ہیں جو اوپر تک، ٹاپ تک چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں بھی نظر آتے ہیں. تو وہ سب کس نے بنائے ہیں؟ یہ قدرتی پگڈنڈیاں اور کچے راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو راستے بھی اسی کی نعمت ہیں. اور کیوں اس نے بنائے ہیں؟ تاکہ تم تاتدون، اس کے ذریعے سے ہدایت پا جاؤ، راہ پا جاؤ، راہ پا جاؤ. بنیادی طور پر راہ دیکھ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ اور اللہ تک بھی پہنچ جاؤ. تاتدون جو ہے نا، اس کے دونوں معنی ہیں. ظاہری معنی بھی ہیں تاکہ تم راہ پا جاؤ، اور مانوی معنی بھی ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ تعالیٰ کے قدرتی جو راستے ہیں ان پر سفر کر کے تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، ظاہری. اور مانوی کیا ہے؟ اللہ تک بھی پہنچ جاؤ، تمہیں اللہ تک پہنچنے کی ہدایت مل جائے، اس کو پہچان سکو کہ اس نے تمہارے لیے کیا کیا بندوبست کیے ہیں، کیا کیا انتظام کیے ہیں. اور صرف راستے ہی نہیں بنائے ہیں، وہ علامات، اس نے علامات بھی رکھ دی ہیں راستوں کے اوپر. علامات کا جو لفظ ہے وہ علامتن کی جمع ہے، یعنی علامات کے مطلب ہوتے ہیں نشانیاں. وبالنجمی، اور 7 تاروں کے، ستاروں کے، ہم یاتدون، وہ راہ پاتے ہیں. تو اس نے نہ صرف راستے بنائے ہیں، نہریں بنائی ہیں، بلکہ اس نے علامات بھی بنائی ہیں. راستوں پر علامات بھی، نشانات بھی رکھے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے راہ پا سکیں اور منزل پر پہنچیں. اگر زمین پر علامات نہ ہوتی مختلف قسم کی تو بہت مشکل ہو جاتی. قدرتی علامات بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر رکھی ہیں، جیسے پہاڑ کے سلسلے ہوتے ہیں. اب خاص پہاڑی سلسلے ہیں جو خاص علاقوں میں پائے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ K2 پہاڑ ایک خاص علاقے میں پایا جاتا ہے، اور آپ کو اس پہاڑی سلسلے سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کس علاقے میں موجود ہیں. اسی طرح کچھ ٹیلوں کے سلسلے ہیں، کچھ درختوں کے جھنڈ ایسے ہوتے ہیں جن سے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کون سا علاقہ ہے، کون سا جنگل ہے، اور اس کے آس پاس کون سا علاقہ ہے. اور ستارے بھی راہ دکھانے کے کام آتے ہیں. آج سے آپ ذرا سینکڑوں سال پہلے کا سوچیں کہ جب کوئی سڑکیں نہیں تھی، شاہراہیں نہیں تھی، تو انسان جو ہے وہ کیسے سفر کرتا تھا. سڑکیں بھی نہیں تھی، کوئی نشان راہ بھی نہیں تھے، مائل سٹونز لگے ہوئے نہیں تھے کہ لاہور اتنی دور رہ گیا، فلاں جگہ اتنی دور رہ گئی ہے. تو اور آج بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کوئی سڑک، کوئی روڈ، کوئی شاہراہ نہیں ہے، نہ ہی ان کے اوپر کوئی علامات یعنی لگائی مین میڈ مائل سٹونز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. تو ایسی جگہوں پر لوگ کیسے سفر کرتے ہیں؟
انہی علامات کے ذریعے جو قدرتی علامات ہیں. اب سب سے پہلے آپ مثال ڈیزرٹس کی لے لیں، صحرا کی. وہاں پر تو کوئی علامت نہیں ہوتی، آج بھی نہیں ہوتی. بہت سارے ڈیزرٹس ایسے ہیں، تو وہاں پر سفر کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ قدرتی علامات اور ستاروں وغیرہ کو دیکھ کر اپنی سمت کا اندازہ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں. تاروں اور ستاروں کو بھی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے. خاص طور پر اندھیری رات میں کچھ مخصوص ستاروں کے ذریعے سے راہ کا تعین کیا جا سکتا ہے، یا کچھ مخصوص ستارے ہوتے ہیں جن کے مخصوص جھرمٹ ہیں، خاص فارمیشن ہوتی ہے ان کی. تو ان کی فارمیشن کو دیکھ کے ان کی پوزیشن سے راستے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. آپ آج بھی اگر آسمان کی طرف دیکھیں تو ایک فارمیشن نظر آتی ہے. میں نے یہ آیت پڑھ کے پہلے کہیں غور کیا تھا، وہ کوئی کاف کی شکل سی بنتی ہے ان کی، اور وہ ہمیشہ ایک ہی پوزیشن میں ہوتے ہیں. ٹھیک. تو ستاروں کے جو مخصوص جھرمٹ ہیں، ان کی جو مخصوص فارمیشن ہے، ان کی پوزیشن سے راستے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. اور آج بھی بحری اور بری سفر، سمندر میں اور خشکی میں سفر میں ستارے مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ انسان صحیح ڈائریکشن پر ہے. دوسری بات، جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھڑیاں نہیں ہوتی، جنگلات میں رہنے والے جنگلی لوگ آج بھی رہتے ہیں، بہت سارے ہیں جن کو نہیں پتا کہ گھڑی کیا ہوتی ہے. تو وہ ستاروں کے ذریعے سے ہی وقت کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کتنی رات گزر چکی ہے، کیونکہ آسمان پر کچھ خاص ستارے خاص وقت میں نظر آتے ہیں. ٹھیک. کچھ خاص ستارے جیسے صبح کا ستارہ وہ نظر آتا ہے جب ارلی مارننگ، بالکل صبح کا آغاز ہوتا ہے. تو اسی لیے سورہ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پاؤ. الانعام 97 ہے. خاص طور پر سمندری جو سفر ہوتا ہے اس میں ستارے بہت مددگار ہوتے ہیں. اور آج بھی جو قطب نما، جس کو انگلش میں کمپس کہتے ہیں، تو سمندری سفر میں ڈائریکشن کے لیے اس سے مدد لی جاتی ہے، کمپس سے. لیکن ریالٹی میں یہ جو کمپس سے مدد لی جاتی ہے نا، وہ بھی انڈائریکٹلی ستاروں سے ہی مدد لی جاتی ہے، رہنمائی لی جاتی ہے. کیونکہ جو کمپس یا قطب نما ہوتا ہے اس کی نیڈل سوئی ہمیشہ شمال یا قطبی ستارے، جس کو نارتھ اسٹار کہا جاتا ہے، اسی کی طرف ڈائریکٹ کرتی ہے. تو ہمیشہ کمپس کی نیڈل نارتھ اسٹار کی طرف ڈائریکٹ ہوتی ہے، جس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے سفر کرنے والوں کو کہ اس طرف شمال ہے یا نارتھ ایریا ہے، اور پھر وہ دوسری سمتوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں اور بہت بڑی نعمت ہیں. تو ان کے بارے میں بھی کبھی سوچنا چاہیے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا بھلا وہ جو استفہام کے لیے آتا ہے، کیا کے لیے. فا کا لفظ جو ہے وہ بہت چیزوں کے لیے آتا ہے، تو کے لیے، پس کے لیے، بھلا کے لیے. اور من جو، افمن کیا بھلا وہ جو، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، کمن مانند اس کے جو لا یخلق نہیں پیدا کرتا. افلا تذکرون کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے، تذکر نہیں کرتے ہو، سمجھ میں نہیں آتی بات. تو بھلا جو یعنی اللہ جو سب کچھ پیدا کرتا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو اللہ تو سب کچھ پیدا کرتا ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ یعنی کیا تم دیکھتے نہیں ہو شرک کرنے والوں کہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے. جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہوا ہے پیچھے، وہ سب ہر انسان کو نظر آتی ہیں، اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تذکر کرنے کے لیے کسی خاص علم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ہر کسی کو نظر آتی ہیں. تھوڑا بھی غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. اور مشرکین بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، خالق مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے. تو انہی کی عقل کو اصل میں جھٹکا دیا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور شرک کی تردید کی جا رہی ہے. سوچو کہ یہ سب تو اللہ نے بنایا ہے جو تم نے پڑھا ہے، وہی ہر چیز کو عدم سے وجود میں لایا ہے. اور کہاں وہ ہستیاں جن کو تم معبود بنا رہے ہو، وہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتی. کمل لا یخلق کچھ بھی نہیں بنا سکتے، مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ اپنے اوپر بیٹھی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، ریت کا ایک ذرہ نہیں بنا سکتے، اناج کا ایک دانہ نہیں اگا سکتے.
تو ایسی ہستیوں کو تم معبود اور مستعان سمجھتے ہو. مستعان کون ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا. وہ اللہ کا ہمسر ٹھہراتے ہو، اس اللہ کا جس نے ان سب کو بنایا ہے، اور نہ صرف بنایا ہے بلکہ ان سب کے لیے اس نے ایک بہت ہی محکم نظام بھی وہ چلا رہا ہے، مدبر بھی ہے. تو کہاں سے تم پھر اللہ کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ کیسے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ کیسے برابر بنا سکتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ خود ہی اللہ کو خالق مالک مانتے ہو اور پھر اس کے ساتھ دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. تو کہاں چلی گئی تمہاری عقل؟ کہاں سے عقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں؟ کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، نہیں تم شمار کر سکتے انہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لغفور، البتہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. وَإِن تَعُدُّوا، تعدو کا لفظ جو ہے عدد سے ہے، عدہ سے. عدہ کے معنی ہوتے ہیں گننا، اور یہ ایک عام لفظ ہے جو عربی میں گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. عدہ، تعدو، تم گننا چاہو. دوسرا لفظ آیا ہے لا تحصوها، نہیں تم شمار کر سکتے انہیں. تو تحصوها کا جو لفظ ہے وہ حسی اس کا روٹ ہے، ہا، سوات اور یا. احصا کے مطلب ہوتے ہیں گننا، شمار کرنا. اور حسی اور یاسی کے معنی ہوتے کنکری مارنا. ہسا کنکری کو کہتے ہیں، ہسا کنکری کو کہتے ہیں جس کا روٹ بھی ہے. کنکری چھوٹا سا پتھر، اور ہسی اور یاسی کے مطلب ہوتے ہیں کنکری مارنا. اصل میں عرب کے لوگ بہت زیادہ حساب دان نہیں تھے، تو وہ کسی چیز کی ان کو گنتی کر کے ریکارڈ رکھنا ہوتا تھا تو وہ کنکریوں کے ذریعے شمار کر کے اس کو رکھتے تھے گنتی، کہ فلاں چیز اتنی ہے، کنکریاں گن کے رکھتے تھے. تو اسی لیے یہ لفظ جو ہسی کا ہے وہ گنتی کے معنی میں، شمار کرنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا. اور ہسی کے معنی میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، لا تحصوها، دو باتیں، گننا اور ریکارڈ بھی رکھنا. جبکہ تعدو کیا ہے؟ ادا، صرف گننا ہے. تو ہسی کے اندر کیا ہے؟ دو معنی، گننا بھی اور ریکارڈ بھی رکھنا. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں اس کا ترجمہ. اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم انہیں گن ہی نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکو گے. بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. سوچیں کبھی گننے کی کوشش کی ہے؟ ہمیں ایک دفعہ اسائنمنٹ ملی تھی ڈیورنگ کورس کہ لکھ کے لائیں، شاید یہی آیت جب پڑھی تھی کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. وہ کتنے ہی پیج بھر گئے تو اللہ کی نعمتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی تھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں. یعنی جو نعمتیں پہلے پیچھے بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو صرف نمونہ ہیں، تھوڑی سی ہیں کہ تم سوچو کہ کتنی نعمتیں ہیں، ورنہ اس کی نعمتیں تو لا تعداد ہیں. تم گننا چاہو گن ہی نہیں سکتے. ہر سانس اس کی مرہون منت ہے. کیا کیا گنو گے؟ ان اللہ لغفور الرحیم، یہ کیوں کہا گیا اس کے بعد کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے؟ تو اس کی دو تین ریزن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن تم گن نہیں سکتے. پھر فرمایا گیا کہ وہ غفور الرحیم ہے اور بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو کیوں کہا گیا؟ نمبر 1 اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے کہ سب کچھ دیتا تو وہی ہے، اور شکر گزار انسان کسی اور کا ہو جاتا ہے. کبھی کسی انسان کا ہو جاتا ہے، کبھی کسی پیر کا ہو جاتا ہے، کبھی کسی مزار والے کا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے مل گیا. تو انسان اتنی ناشکری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے، وہ اپنی نعمتوں کو روک نہیں لیتا. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لغفور الرحیم ہے. اور نمبر 2 اس لیے آیا ہے کہ یہ بھی ریزن ہے اس کو یہاں لانے کی کہ شکریہ ادا کرنے میں کمی کوتاہی ہو جائے تو انسان اگر اس کو سمجھ لیتا ہے کہ میں نے کمی کوتاہی کی اور شکر گزاری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، کیونکہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. اور تیسری معنی اس کے یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اسی لیے آپ دیکھیں تو اس کے نافرمانوں اور کافروں کو بھی دنیا میں نعمتوں سے محروم نہیں رکھا گیا کہ کوئی نافرمانیاں تو اس کے لوگ بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو نعمتیں تو ان کو بھی دے رہا ہے. کیوں؟
ان اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے دے رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی آیات آپ نے پڑھی ہیں، ذرا ان کے آخری پورشنز پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ یذکرون یتفکرون، کہ آخر میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ بہت غور طلب بات ہے، اور جو کچھ آخر میں کہا گیا ہے نا، وہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے، اور ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہی چاہیے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کہیں پر کوئی اور آتی ہے اور کہیں پر کوئی اور آتی ہے، تو سوچا کریں کہ مختلف صفت کیوں آئی ہے اور اس کا کیا کنیکشن آیا اس سے۔ بہرحال یہاں مختلف چیزیں آئی ہیں آیات کے آخر میں، اور ان میں کنیکشن آپ کو میں غور کروانا چاہ رہی ہوں۔ جیسے ایک آیت کے آخر میں آتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس نعمت جو بھی بیان ہے اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان کے لیے ہے جو تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر کسی آیت کے آخر میں آیا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، عقل کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہیں پر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کہیں پر ایسے آیا کہ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب اگر آپ ان چیزوں کو ترتیب وار دیکھیں، ذرا ایک کنیکشن میں دیکھیں، یعنی ایک ترتیب سے دیکھیں، تو سب سے پہلے غور و فکر ضروری ہے کہ انسان تفکر کرے۔ ہم؟ اور غور و فکر کون کرتا ہے؟ لقومی یاقلون، جن میں جو عقل والے ہوتے ہیں، یعنی جو عقل والے، تو عقل تو سب کو دی گئی ہے، عقل والے اولی الالباب، یعنی جو عقل کا استعمال صحیح ڈائریکشن میں کرتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو غور و فکر کون کرتے ہیں؟ جو عقل والے ہوتے ہیں، اور غور و فکر کرنا، عقل کا استعمال صحیح ڈائریکشن میں کرنا ہی نصیحت کرنے کا باعث بنتا ہے، تذکرون کرنے کا باعث بنتا ہے، اور نصیحت پکڑنے والا ہی پھر کیا کرتا ہے؟ لعلکم تشکرون، پھر وہ شکر گزار ضرور بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ پہلے آپ تفکر ہی کرتے ہیں، عقل کا استعمال صحیح ڈائریکشن میں کرتے ہیں، پھر آپ نصیحت پکڑتے ہیں کہ اللہ تو ہر چیز میں نظر آ رہا ہے، اور جب اللہ آپ کو ہر چیز میں نظر آتا ہے تو لعلکم تشکرون، پھر آپ شکر گزار بھی بن جاتے ہیں۔ اور شکر گزاری ایسی چیز ہے جو لعلکم تہتدون، انسان کو ہدایت کی طرف لے ہی جاتی ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت آیات کا کنیکشن ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت الفاظ آیات کے آخر میں لائے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے آپ کا ذہن کام کرتا ہے اور آپ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، سرن سے چھپانا، وما تعلنون اعلان سے، اے لام نون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اور تم ظاہر کرتے ہو، یعنی دل کی باتیں، سینوں کے بھید، ذہن کے وسوسے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ انسان کچھ سوچتا بھی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی وسوسہ بھی اس کے ذہن میں آتا ہے تو بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حبل الورید سے بھی قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ کہ کون شخص اللہ کی نعمتوں پر دل سے شکر ادا کرتا ہے اور کون صرف زبان سے کہتا ہے۔ دل اس کا شکر گزار نہیں ہے، صرف زبان پہ الحمدللہ ہے تکیہ کلام کے طور پر، دل شکر گزار نہیں ہے، شکر گزار ہو کے جھکا ہوا نہیں ہے، اور عمل میں شکر گزاری نظر نہیں آتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا سب کچھ۔ پھر اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون پچھلے تمام دلائل سے نصیحت لے کر حق کو قبول کرتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس سے جڑ جاتا ہے، اور کون نہیں کرتا۔ تو اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، چاہے دل میں ہو یا ذہن میں ہو، اور اس کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان چھپا کر کوئی کام کرتا ہے یا دکھا کر کوئی کام کرتا ہے، چھپا کر کرتا ہے یا اعلانیہ کرتا ہے۔ اس کو تمام تمہارے خفیہ اور اعلانیہ اعمال کا پتہ ہے، اور پھر انہی کے مطابق معاملہ کرے گا۔ جیسے سورہ ابراہیم میں آتا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 38 ہے، ابراہیم 38، ربنا انکا نعلم ما نخفی وما نعلن، ربنا انکا نعلم ما انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے ماں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں، جو بھی زمین میں اور جو بھی آسمانوں میں، تو اس سے تو کچھ بھی چھپا نہیں، چھپا ہی نہیں سکتے۔ اور والذین
اور وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں، دعووں سے پکارنا، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یخلقون نہیں وہ پیدا کر سکتے، شیئن کوئی چیز بھی، وہم یخلقون اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا الفاظ پہ غور کر لیں، یخلقون ہے اور دوسرا ہے یخلقون۔ تو یخلقون کیا ہے؟ مضارع کا جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جو مضارع جمع صیغہ سمپل مضارع کا جمع کا صیغہ ہے خلقہ سے، اور یخلقون کیا ہے؟ مضارع مجہول جمع کا صیغہ ہے، وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور مجہول الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں فاعل موجود نہیں ہوتا۔ بہرحال ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں وہ تو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لا یخلقون شیئن کچھ بھی، وہم یخلقون اور وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ شرک، شرکا اور مشرکین سبھی کی مذمت ہے۔ شرکا کون ہوتے ہیں؟ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ مشرکین کون ہوتے ہیں؟ جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ٹھیک، تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس کی لاتعداد نعمتیں اور احسانات ہیں جن کا ذکر پیچھے کیا گیا، اور یہ سب چیزیں ہر کسی کو نظر آتی ہیں۔ ان کو جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے کسی خاص ٹول کی، کسی خاص تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بھی تھوڑا بہت غور کرے اس کو نظر آ جاتی ہیں، چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، اور مشرک بھی اگر غور کرے تو اس کو بھی نظر آ جائے گی۔ تو جو بھی اللہ کی نعمتوں کو تھوڑے سے غور و فکر سے ہر کوئی جان سکتا ہے۔ کوئی خاص علم، خاص ٹول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ان سب چیزوں کو جو تم کو نظر آتی ہیں، تم دیکھتے بھی ہو، مانتے بھی ہو، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جن کو تم پوجا کرتے ہو وہ تو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، خود پیدا کیے گئے۔ تو ان سب چیزوں کو جو پیچھے بیان ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل میں پیش کیا ہے۔ اور پوچھا، یہ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ سب تو اللہ نے پیدا کیا ہے جو تم نے ابھی پڑھا، اب یہ بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے سوا پکارتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ یہ تمہارے شریکوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ تو سوچیں، جن کو بھی اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، بت ہو، انسان ہو، کچھ بھی، کیا وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، مخلوق ہے نا۔ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ مخلوق کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، خود پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ثابت کیا جا رہا ہے دلیل سے۔ اللہ کی صفت الوہیت میں کہ واحد اللہ تعالیٰ ہے، اس میں شریک کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، انسان ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، بت ہو، پیر فقیر ہو، کوئی بھی، سب کون ہے جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے؟ اللہ کے مخلوق ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو بہت ہی جو غور طلب یہاں پر پوائنٹ ہے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں کہ یہاں پر شریکوں سے جو مراد ہے نا، کہ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، تو ان سے مراد صرف بت نہیں ہے، بلکہ مراد فوت شدہ نیک انسان بھی ہیں جن کو مرنے کے بعد خدائی کا درجہ دے دیا جاتا ہے، جن کے مزار پہ لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اور پھر ان کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ اگلی آیت اسی بات کو واضح کر رہی ہے کہ یہ صرف اس سے مراد بت نہیں ہے، زندہ لوگ بھی ہیں، یعنی جو مر چکے ہیں انسانوں میں سے ہیں، اور ان کو پھر کیا بنا لیا گیا؟ معبود بنا لیا گیا۔ اگلی آیت اس کو واضح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امواتن، وہ مردے ہیں۔ میت کی جمع ہے امواتن، غیر احیاء زندہ نہیں ہے، احیاء جو ہے حیون کی جمع ہے زندہ، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، ایان یبعثون کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ایانا کا جو لفظ ہے نا، یہ حرف استفہام زمان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استفہام کہتے ہیں سوال کرنے کو، یعنی زمانے کے سوال کے لیے آتا ہے کہ آخر کب اٹھائے جائیں۔ یبعثون کا لفظ بعثا سے ہے، بے عین سے۔ بعثا کے دو تین معنی ہوتے ہیں، اٹھا کھڑا کرنا، بھیجنا، جیسے مبعوث رسولوں کے لیے آتا ہے نا بھیجنا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بھی بعثا کا لفظ آتا ہے، جو یہاں پر اسی معنی میں آ رہا ہے۔ تو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ تو مردے ہیں، زندہ بھی نہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جن کو مشرکین پوچھتے ہیں وہ تو مردہ ہیں،
وہ خود نہیں جانتے. مشرکین یا جو بھی پوچھتا ہے جس بھی زمانے میں، زمانے جاہلیت میں یا آج بھی، جن کی بھی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو مردہ ہیں، امواتن ہیں، غیر یا زندہ نہیں ہے، اور وہ خود ہی نہیں جانتے کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، شعور نہیں رکھتے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ بات کیا صرف بتوں کے لیے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ پتھر، لکڑی، پیتل کے جو بے جان بت ہیں ان کے لیے ایان یبعثون کا لفظ نہیں آ سکتے، الفاظ نہیں آ سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، وہ نہیں جانتے. سوال کس سے ہوگا؟ باشعور لوگوں سے ہوگا. تو یہ تو بیچارے بے شعور چیزیں ہیں نا، پتھر لکڑی کے جو بت ہیں، تو ان کے لیے ایان یبعثون کا لفظ نہیں آتا. اس بات کو سمجھ لیں، اور نہیں سمجھ آئے تو لکھ لیں، آخر میں پھر سے پوچھ لیجیے گا. یہ بہت ضروری بات ہے. یہ جو الفاظ یہاں پر آئے نا کہ جن کو لوگ پوچھتے ہیں اور اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، مر چکے ہیں، قبروں میں ہیں. اور وہ تو ان کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، کب اٹھا کے ان سے سوال جواب ہوگا. تو اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ سب فوت شدہ صالحین، انبیاء اور بزرگ وغیرہ شامل ہیں جن کو لوگ حاجت روا سمجھتے ہیں یا سمجھتے تھے، آج بھی سمجھتے ہیں نا. اب چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا ملائکہ ہوں یا جن ہوں، کچھ بھی ہوں، یا کوئی پیر فقیر ہو، اور ان سبھی کے اوپر اگر آپ سوچیں تو موت طاری ہونے والی ہے. اور ان سب کا وجود اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان کو موت کب آئے گی اور کب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ان سے سوال جواب ہوگا. تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دلیل دی جا رہی ہے. الہ کیسے ہو سکتے ہیں جب انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا وجود اللہ کا دیا ہوا ہے، دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ اب اگر آپ بزرگوں کے حساب سے لیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ نیک لوگ تھے، مر جاتے ہیں، بعد میں لوگ ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا قصور تھوڑی ہے. قصور تو لوگوں کا ہے. تو قرآن میں اس بارے میں اور بھی بہت کچھ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ایسے لوگوں سے پھر کیا سلوک ہوگا اور کیا پوچھا جائے گا. عرب کے علاقے میں بھی شرک عام تھا. بزرگوں کی قبروں اور مجسموں کو پوجا جاتا تھا، بلکہ شرک کی ابتدا بھی ایسا ہی ہوئی تھی. کیسے ہوئی تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی تھی. شرک کی ابتدا اصل میں نوح علیہ السلام کی قوم نے کی تھی. اور نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 صالح بزرگ گزرے تھے جن کے نام تھے، جو بہت نیک تھے، صالحین تھے. ان کے نام تھے ودہ، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. تو یہ 5 ان کے بزرگ تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ مر گئے تو ان کی پہلے تصویریں بنائیں اور ان کو سامنے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں ان کی نیکی یاد آتی ہے تو ہم بھی نیکی کام کرتے ہیں. اگلی نسل آئی، اس نے مجسمے بنا ڈالے، ٹھیک ہے، وہ سامنے رکھنے شروع کر دیا کہ ذرا اور زیادہ بزرگ یاد آتے ہیں اور ہم نیکی کے کام کرتے ہیں. پھر مزید کیا ہوا، شیطان کے بہکائے میں آ کر اس مجسموں کی انہوں نے پوجا شروع کر دی. اس طرح شرک کی ابتدا ہوئی تھی، اور یہی بت پھر قبائل عرب میں بھی پھیل گئے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا ہے. سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے کہتے ہوئے سنا، خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو دوسری بات جو ہے تصویریں لگانا، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تصویریں جاندار، کسی بھی جاندار کی یا انسانوں کی تصویریں چاہے وہ کوئی بھی ہو، لگانا سد ذریعہ کے طور پر ہماری شریعت میں منع ہے. ہماری شریعت میں زندہ چیز کی، چاہے وہ آپ کے ریلیٹو ہو یا کوئی جاندار چیز ہو، وہ لگانا گھروں میں منع ہے، سد ذریعہ کے طور پر منع ہے. کہ آج آپ محبت میں لگاتے ہیں، کل آپ کی نسل عقیدت میں لگائے گی، اس کے بعد معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، غلف میں جا سکتا ہے اور کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر میں آپ کو ایک احادیث سناؤں گی کہ جس گھر میں زندہ چیزوں کی تصاویر ہوتی ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو میں آپ کو 1-2 احادیث بتاتی ہوں. جی جی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 3224 ہے. صحیح بخاری 3224، اسٹیٹس اس کا صحیح ہے.
تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک تکیہ بھرا جس پر تصاویر بنی ہوئی تھی زندہ چیزوں کی، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے نقشی تکیہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے، اندر نہیں آئے، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ تو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا سکیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے؟ کون سے فرشتے؟ رحمت کے فرشتے، جس میں کوئی تصویر ہوتی ہے، اور یہ کہ جو شخص بھی تصاویر بنائے گا قیامت کے دن اس پر عذاب دیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے، اچھا ایک اور حدیث ہے اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ لیٹ ہو کے نہیں آئے، تو ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ تو جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویر یا کتا موجود ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3227، اسٹیٹس صحیح ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3322، اسٹیٹس صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں اور ہمارے عمل سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے یہاں پر ریلیونٹ بھی ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو یہاں پر مینشن کر دی۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات پر پورے طریقے سے عمل کر سکیں۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ الہکم، الہ تمہارا، اچھا الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ معبود کو کہتے ہیں، اور معبود کا لفظ اب عبد سے نکلا ہے، عبادت سے نکلا ہے۔ تو معبود کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی مانی جائے اور جس کے سوا کسی کی نہ مانے جائے، ٹھیک ہے، پوجا پرستش کی جائے اور صرف اس کی مانی جائے، کسی اور کی نہ مانی جائے اس کے مقابلے میں۔ تو الہکم، اللہ الہ تمہارا، الہ واحد، ایک ہی ہے، والذین، اور وہ لوگ، تو وہ لوگ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرہ، آخرت کے اوپر، قلوبہم، دل ان کے، قلب کی جمع، منکرتن، انکاری ہیں، منکرتن جو ہے اصل میں اس کا اگر آپ ڈائریکٹ معنی دیکھیں تو انکار کرنے والی ہوتا ہے، قلوب کی وجہ سے مؤنث کا صیغہ ہے، اور نکرہ سے لفظ ہے انکار کرنا۔ وَهُمْ مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ مستکبرون کا لفظ کبر سے ہے، اور استکبرہ باب استفعال ہے، استکبرہ سے ہے۔ استکبرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا بننا چاہنا، مستکبر کی جمع ہے، تکبر کرنے والے، اس کا ڈائریکٹ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں مستکبرون۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا، رواں ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، یعنی ایک ہی معبود ہے، بس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دل منکر ہیں، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ تو خاص کانٹیکس میں مشرکین کو واضح کر کے بتایا جا رہا ہے، پھر سبھی کو جو بھی اللہ پر، یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، معبود حقیقی ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل انکاری ہیں، اور انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ دل انکاری کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں، اکڑنے والے ہیں، بڑا بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ تو اکڑنے والے کیوں ہیں؟ کیونکہ یوم جزا و سزا کو نہ ماننا، آخرت کو نہ ماننا، اس کے قائم ہونے کا انکار یا اس میں شک و شبہ، دراصل اللہ کی صفات کا انکار ہے، اس کے عادل ہونے کی صفت کا انکار ہے، اس کے قادر مطلق ہونے کا، مالک یوم الدین ہونے کا انکار ہے، اور یہی تکبر ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کیسے فرمائی ہے؟ مسلم کی حدیث ہے جس میں تکبر کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس۔ تکبر، الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے، تو جو حق کو ٹھکرا رہا ہے وہ بھی تکبر میں ہے۔ تو بہرحال جب بھی کسی بھی زمانے میں جو بھی آخرت پر یقین نہیں رکھتا، پختہ یقین نہیں رکھتا، شک و شبہ میں ہے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے دل انکاری ہیں اور وہ تکبر کا شکار ہیں۔
بڑا بننا چاہتے ہیں، اکڑ میں ہیں اپنی. لا جرما، نہیں کوئی شک، لا جرما ان اللہ، نہیں کوئی شک، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. انہو، بے شک وہ، لا یحبو، نہیں وہ پسند کرتا، نہیں وہ محبت رکھتا، کس سے؟ المستکبرین، تکبر کرنے والوں سے. یاد رکھیں پیارے بچوں کے جہاں پر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا، کبھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کس سے محبت رکھتا ہے؟ یحب المتقین، یحب المحسنین. اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی محبت حاصل کر کے اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں اور اللہ کی محبت حاصل ہو. اور جہاں پر ایسے الفاظ آتے ہیں لا یحبو، ان کو تو بہت ہی زیادہ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے. اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرے. تو بہرحال الفاظ دیکھیں، لا جرما، جرما کا جو لفظ ہے نا، اگر اس کو آپ الگ سے لیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ابھارنا، جرما. اور لا جرما کے معنی ہوتے ہیں نہیں کوئی شک. اصل میں لا جرما کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی ہے کہ نہیں کوئی شک، اور دوسرا معنی خدا کی قسم بھی کیا گیا ہے. تو دونوں میں تقریباً زیادہ فرق نہیں بنتا. خدا کی قسم بھی جب کھائی جاتی جب کسی چیز میں کوئی شک نہ ہو. اور زیادہ تر جو پریفرڈ معنی ہے وہ یہی ہے لا جرما کا، کہ نہیں کوئی شک. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور مستکبرین تو ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے، مستکبرون اور مستکبرین ایک ہی بات ہے، صرف حالت کا فرق ہے اس کے اندر. تو بہرحال ترجمہ دیکھ لیں کہ کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اور بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. محبت ہی نہیں رکھتا، محبت تو درکنار پسند بھی نہیں کرتا. تو لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا ان کو ان کی بدعمالیوں کی سزا ملے گی. تو خاص کانٹیکس میں مشرکین کو تنبیہ ہے، ان کا ذکر ہے خاص کانٹیکس میں. ورنہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں رکھتا یا یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. تو بہرحال خاص کانٹیکس میں مشرکین کا ذکر ہے کیونکہ ان کے لیے سب سے مشکل کام اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا تھا. وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ بے شک یہ تو یقیناً بڑی ہی عجیب چیز ہے. سورہ صاد کی آیت نمبر 5 ہے. پھر عام کانٹیکس میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ ہر کسی کو جانتا ہے، اس کا اگلا پچھلا ڈھکا چھپا سب جانتا ہے. تو اسی طرح تکبر کرنے والوں کو بھی جانتا ہے کہ وہ تکبر میں اللہ کو یا یوم آخرت کو نہیں مانتے یا اس میں شک و شبہ رکھتے ہیں. اسی کے حساب سے معاملہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ مستکبرین کو بالکل پسند نہیں کرتا. انہو لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو سخت برے لگتے ہیں تکبر کرنے والے. کیوں؟ کیونکہ تکبر اللہ کے سوا کسی کو جائز ہی نہیں ہے، روا ہی نہیں ہے. تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ہے متکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا. رائی برابر بھی تکبر، چاہے وہ کسی بھی چیز پہ ہو. تکبر تو بہت چیزوں پہ ہو سکتا ہے نا، اپنی عقل پر، اپنی سمجھ پر، اپنے علم پر، اپنی صورت پر، اپنے مال پر، اپنے عہدے پر، کسی بھی چیز میں رائی برابر بھی تکبر ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح اس کی سنن نسائی کی حدیث ہے، اور نسائی کی حدیث نمبر ہے 4469، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس 3 شخص ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام کرے گا. غور سے سنیں، یہ بہت ہی سنگین حدیث ہے. اگر آپ دیکھیں تو اللہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات ہی نہیں کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. کس سے پاک نہیں کرے گا؟ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. تو جب گناہوں سے پاک نہیں کرے گا تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو سیدنا ابو ذر نے کہا، وہ تو ناکام ہو گئے اور خسارے میں رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 3 شخص کون سے ہیں؟ نمبر 1، جو شخص اپنا تہبند تکبر کی وجہ سے زمین پر یا اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے.
یہ خاص طور پر مردوں کے لیے ہے، آپ کو ایکسپلین بھی کرنے ساتھ میں. مردوں کو ٹخنوں سے نیچے ایک کپڑا لٹکانا منع ہے، خاص طور پر اگر تکبر کی وجہ سے ایسا کیا جائے. نمبر 2 وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچتا ہے، سوچے کہ کتنا عام ہے. نمبر 3 جو شخص اپنے عطیے کا احسان جتاتا ہے. تو احسان بھی جمایا جاتا ہے، خاص طور پر ہم کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں تو منٹوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو میں نے یہ دیا اور اس کو میں نے یہ کیا اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا. تو دیکھیں جو آپ دیتے ہیں وہ تو آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں نا، اس کو تھوڑی دیتے ہیں. بہرحال ایک اور حدیث ہے سنن ابی ماجہ کی، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا پہناوا ہے. جو شخص ان میں سے کوئی چیز بھی مجھ سے کھینچے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. بڑائی یعنی کبر، تو میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. تو یہ تکبر کے لیے ساری چیزیں ہیں. اور متکبرین کیسے پہچانے جاتے ہیں، ان کا تکبر کیسے ظاہر ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ اس کو پڑھیں گے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ٹھیک، تو آج کی تفسیر یہیں تک ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ